نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی کھود کرید نہ کیا کرو، اور نہ لوگوں کی نجی گفتگوؤں کو کان لگا کر سنو۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تم سے نزدیک ہو۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ارشاد گرامی ہے، میں قیامت کے دن 3 آدمیوں کا دشمن ہوں گا۔ ایک وہ جس نے میرا نام لے کر عہد کیا پھر بے وفائی کی، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ جس نے کسی مزدور سے پورا کام لیا لیکن اس کی اجرت نہ دی۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سے سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، پھر تمام آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے زیادہ ثواب حاصل کر لیتا ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں اور ان کی طرف آنے والی تکلیف پر صبر نہیں کرتا۔ سنن ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا بدلہ دو، اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کے لیے دعا کرو۔ ابو داؤد۔ آدمی کا بہترین سرمایہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا بہترین سرمایہ یہ ہے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی زبان ہو، شکر گزار دل ہو، اور ایسی مومنہ عورت اس کی بیوی ہو جو اس کے ایمان کو مزید پختہ بنانے میں مددگار ہو۔ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اسے اس کی اولاد، ماں باپ اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ رکھو، پھر اپنے ہمسایوں میں سے کسی گھرانے کو دیکھو اور اس میں سے کچھ اچھے طریقے سے ان کو بھجوا دو۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 1 نیکی ملے گی، اور 1 نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ترمذی۔ مصیبت کے وقت کیا پڑھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما۔ جو شخص یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا بہتر بدل عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ 5 چیزوں سے پناہ مانگو۔ سب سے پہلے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، سب سے پہلے بخل سے، پھر بزدلی سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں بزدلی سے۔ تیسرے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ ناکارہ عمر میں پہنچا دی جاؤں۔ اور چوتھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں دنیا کی آزمائش سے۔ اور پانچویں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں قبر کے عذاب سے۔ بخاری۔ بارش کے وقت کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بارش دیکھتے تو فرماتے، اے اللہ نفع مند بارش برسا، اللہم سیبا نافعا۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول خدا حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا، اس طرح، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قتل مراد لیا۔ بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ مر گئے ان کو برا نہ کہو، کیونکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے برے بھلے جو بھی عمل کیے تھے ویسا ہی بدلہ پا لیا۔ بخاری۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے تو یہ اس کے لیے اس جمعے سے اگلے جمعے تک ایک نور چمکتا رہے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر سحری کھاتے ہوئے اذان ہو جائے، تم میں سے جب کوئی اذان فجر سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، یعنی سحری کھا رہا ہو، تو اس برتن کو رکھے نہیں بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بھاگتے ہیں، تو قیامت کے دن ایسے شخص کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات میں سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو اور دروازے بند کر لیا کرو اور مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو اور کھانے پینے کی چیزیں ڈھانک دیا کرو۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، جبکہ دوسرا کہتا ہے، اے اللہ بخیل کو تباہی سے دوچار کر۔ بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میری یاد نے مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، میں اسے اس سے زیادہ دوں گا جتنا میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے سارے کلام پر ایسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت اس کی اپنی مخلوقات پر ہے۔ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کتا پالا جو نہ شکاری ہے نہ مویشیوں کے لیے ہے
نہ زمین کی حفاظت کے لیے ہے تو اس کے اجر سے ہر روز 2 کی رات کم ہوں گے۔ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ 2 چیزیں اس کے اندر بڑھتی جاتی ہیں، مال کی محبت اور عمر کی درازی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کا بہترین کھانا وہ ہے جو اس کی کمائی سے حاصل ہو، اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلا مکھلا کرنے والوں کے، اور گناہوں کو کھلا مکھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ سنن ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک بندے کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ وہ بندہ پوچھتا ہے، اے پروردگار، یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ فرماتا ہے، تیری اولاد نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی تھی، اس وجہ سے تجھے یہ درجہ ملا۔ مسند احمد۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کی وفات کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے سوائے شوہر کے، اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہیں۔ بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دل میں ذرا برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا، انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے اور اس سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب آپ بیمار تھے حاضر ہوا، میں نے آپ کا جسم چھوا، آپ کو تیز بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے، یہ اس لیے ہوگا کہ آپ کو دگنا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور اگر کسی مسلمان کو بھی جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے گناہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر، بیمار کی دعا ایسے ہی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔